طرز مسیح کی مثالیں ہمیں مسیحیوں کو مسیحی کردار کی بے لوثی، ایثار اور قربانی کے رویے سے روشناس و مشابہت کرانے کے لیے روحانی استادوں پر اس بات کو عیاں کرانے کی ضرورت ہے کہ ان سب خصوصیات کا اصل منبع یسوع مسیح کے ذات اقدس ہے۔ میں راشد یونس ہوں۔ پولس رسول نے اس اصول کو ایک خاص انداز میں عملی جامہ پہنایا جب اس نے 2 لوگوں کو فلپی شہر میں بھیجا تاکہ وہ اپنے رویے سے یسوع مسیح کو ظاہر کریں۔ ان میں سے ایک شخص ایسا تھا جو اس کے ساتھ برسوں تک رہا۔ وہ ایک نوجوان شخص تھا مگر ابھی وہ بزرگ ہو گیا ہے اور اس کا نام تیموتھیوس ہے۔ اور یہاں غور کریں کہ پولس رسول نے تیموتھیوس کے متعلق فلپیوں کے خط کے 2 باب کی 19ویں آیت میں کیا لکھا؟ مجھے خداوند یسوع مسیح میں امید ہے کہ تیموتھیوس کو تمہارے پاس جلد بھیجوں گا تاکہ تمہارا احوال دریافت کر کے میری بھی خاطر جمع ہو، کیونکہ کوئی ایسا ہم خیال میرے پاس نہیں۔ اب ذرا اس بارے میں ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ کوئی بھی ہم خیال نہیں سے کیا مراد ہے۔ اور یقیناً وہ اس وقت روم میں موجود اپنے ارد گرد کے لوگوں کے بارے میں بات کر رہا تھا، کیونکہ کوئی ایسا ہم خیال میرے پاس نہیں جو صاف دلی سے تمہارے لیے فکر مند ہو۔ اب ذرا ان الفاظ پر زیر غور لائیں، جو صاف دلی سے تمہارے لیے فکر مند ہو۔ سب اپنی اپنی باتوں کی فکر میں ہیں، نہ کہ یسوع مسیح کی۔ لیکن تم اس پختگی سے واقف ہو کہ جیسے بیٹا باپ کی خدمت کرتا ہے، ویسے ہی اس نے میرے ساتھ خوشخبری پھیلانے میں خدمت کی۔ اور وہ تیموتھیوس کو وہ پہلے سے جانتے تھے، کیونکہ جب پولس اور سیلاس فلپی میں آئے تھے تو تیموتھیوس بھی ان کے ساتھ تھا، اور اسی وجہ سے تیموتھیوس کے بارے میں انہوں نے پہلی بار نہیں سنا تھا۔ وہ تیموتھیوس کے علاوہ باقی سب سے بھی ملے تھے۔ اگرچہ مجھے یقین ہے کہ اس خاص وقت میں بہت سے نئے مسیحی پہلے سے موجود تھے، پھر بھی ایک کلیسیا کا قیام پولس رسول کے دوسرے مشنری سفر کے موقع پر وقوع پذیر ہوا۔ لیکن میں آپ کو اس بات کی طرف دھیان دلانا چاہتا ہوں جس کا ذکر پولس رسول پہلے ہی کر چکا ہے۔ فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط اس کا 2 باب کی 3 اور 4 آیات میں دیکھتے ہیں، تفرقے اور بیجا فخر کے باعث کچھ نہ کرو، بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے۔ ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسروں کے احوال پر بھی نظر رکھے۔ اور یہاں پولس رسول بہت سادہ الفاظ میں اس بات کا بیان کرتا ہے کہ تیموتھیوس میں وہ سب خصوصیات شامل ہیں۔ یہاں وہ فی الحال میں بات کرتا ہے، اس لیے یہاں پر ایک بہت شاندار مثال ہے کہ کیسے بے غرضی، حلیمی اور خود کو قربان کرنے کو اپنایا جا سکتا ہے۔ لیکن پولس ایک اور مثال پیش کرتا ہے۔ اس وقت اپفرادیتس کا ذکر آتا ہے۔ شاید اپفرادیتس اس وقت فلپی میں ایک بزرگ پادری کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دیتا تھا، اور انہوں نے اپفرادیتس کو روما میں پیسوں اور کھانے پینے کی اشیاء بطور تحفہ پولس رسول کی امداد کے طور پر پہنچانے کے لیے ان حالات میں چنا۔ اس بات سے ناواقف کہ کیا وہ تیموتھیوس کو اسی وقت بھیجنے کے لیے تیار ہے جس کے متعلق پولس رسول نے فلپیوں کے خط کے 2 باب کی 25 اور 26ویں آیات میں کیا کہا؟ لیکن میں نے اپفرادیتس کو تمہارے پاس بھیجنا ضرور سمجھا، وہ میرا بھائی اور ہم خدمت اور ہم سپا اور تمہارا قاصد اور میری حاجت رفع کرنے کے لیے خادم بنا، کیونکہ وہ تم سب کا بہت مشتاق تھا اور اس واسطے بے قرار رہتا تھا کہ تم نے اس بیماری کا حال سنا تھا۔ اصل میں وہ بیمار تھا جو اس پورے واقعے کا کلیدی لفظ کے طور پر سامنے آتا ہے۔ لیکن میں آپ کو اس بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک نہایت سنجیدہ بیماری تھی۔ بے شک وہ بیماری سے مرنے کو تھا، مگر خدا نے اس پر رحم کیا، اور فقط اس ہی پر نہیں بلکہ مجھ پر بھی، تاکہ مجھے غم پر غم نہ ہو۔ دوسرے لفظوں میں اگر وہ مر چکا ہوتا تو وہ اس کے لیے نہایت غم کا باعث ہو سکتا تھا۔ اور پولس رسول اسی بات کو جاری رکھتے ہوئے فلپیوں 2 باب کی 28 تا
30 آیات میں لکھتا ہے، اس لیے مجھے اس کے بھیجنے کا اور بھی زیادہ خیال ہوا کہ تم بھی اس کی ملاقات سے پھر خوش ہو جاؤ اور میرا بھی غم گھٹ جائے۔ پولس رسول لکھتے ہیں، پس تم اسے خداوند میں کمال خوشی کے ساتھ ملنا اور ایسے شخصوں کی عزت کیا کرو، اس لیے کہ وہ مسیح کے کام کی خاطر مرنے کے قریب ہو گیا تھا اور اس نے جان لگا دی تھی تاکہ جو کمی تمہاری طرف سے میری خدمت میں ہوئی اسے پورا کرے۔ اور جب میں اس حوالے کو پڑھ رہا تھا تو میں نے اس بات پر غور کیا کہ وہ قریب المرگ تھا۔ کیوں؟ یسوع مسیح کے کلام کے پرچار اور خدمت کو دنیا تک پہنچانے کی خاطر وہ اپنی جان داؤ پر لگا رہا تھا۔ جب میں نے اس کو سمجھا تو فوراً میرا ذہن یسوع مسیح کی اس لازوال قربانی کی طرف گیا جو اس نے ہم سے محبت کے نتیجے میں نبھائی۔ محبت کا حتمی عمل جو ہمیں واپس فلپیوں 2 باب میں لے جاتا ہے، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اور یہاں اپفرادیتس نامی شخص ہمیں نظر آتا ہے جس نے مسیح کی خاطر موت کو قریب سے دیکھا۔ وہ اپنی زندگی اور خدمت اس کوشش میں صرف کر رہا تھا کہ وہ کسی طرح پولس کی مدد کرنے کے قابل ہو جائے۔ اور میں نے سوچا، واہ کیا خوب مثال ہے۔ یقیناً یہ بیان ہم سب پر لاگو ہوتا ہے کہ ہمیں یسوع مسیح کی طرح اپنی زندگی گزارنی ہے۔ ہم میں سے چند ہی اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کی خاطر موت کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، لیکن اپفرادیتس نے کہا، اور وہ ایک بہترین نمونہ تھا۔ اس لیے میں نے یہ سوال اٹھایا، کیوں دیندار اشخاص مثلاً تیموتھیوس، اپفرادیتس اور پولس کلام کی سچائی لوگوں تک پہنچانے میں کارآمد ذریعہ ثابت ہوئے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمیں دیندار اشخاص کی ضرورت ہے جو ہمیں واقعی ضروری ہیں۔ وہ لوگوں کی حوصلہ افزائی کا باعث ہوتے ہیں۔ آپ پولس رسول کی زندگی کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، آپ تیموتھیوس کی حالات زندگی کے بارے میں بھی پڑھ چکے ہیں، یہاں تک کہ آپ اپفرادیتس کی حالات زندگی سے بھی واقف ہیں، اور اسی طرح اور مشنریوں کی حالات زندگی کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ اسی طرح بے شمار اشخاص جنہوں نے اپنی زندگیاں یسوع مسیح کے لیے وقف کیں، جیسے میں نے پہلے جان اور بیٹسٹام کا ذکر کیا جو چین میں خدا کی خدمت کرتے تھے، منادی کرتے تھے، جو یسوع مسیح کے نام کی خاطر شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے، وہ بھی ہمارے لیے ایک عظیم نمونے کے طور پر موجود ہیں۔ وہ ہم سب کے لیے عمدہ مثال اور حوصلہ افزائی کا ذریعہ ہیں، لیکن یہ صرف ان لوگوں پر جو یسوع مسیح کے نام کی خاطر شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے، وہ بھی ہمارے لیے ایک عظیم نمونے کے طور پر موجود ہیں۔ وہ ہم سب کے لیے عمدہ مثال اور حوصلہ افزائی کا ذریعہ ہیں، لیکن یہ صرف ان پر لاگو نہیں ہوتا جو اپنے آپ کو اس قسم کے عزم اور لگن کے لیے وقف کرتے ہیں، اور نہ ہی پولس رسول یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں خود کو مثال ثابت کرنے کے لیے گھروں سے باہر نکل کر اور خود کو مشکل میں ڈال کر ہی اس کام کو سر انجام دینا ہے۔ وہ بالکل ایسا نہیں کہہ رہے۔ وہ اصل میں ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جو در حقیقت ایک عظیم مثال کے طور پر سامنے آئے، بلکہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایماندار ہونے کی حیثیت سے ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو اس مثل پر پورا اترتے ہیں۔ اور جب میں اس اصول کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے ذہن میں فوراً ایک شخص کا چہرہ آتا ہے جو اب مسیح میں سو گیا۔ ان کا نام ڈاکٹر اسٹیفن آلفرڈ تھا۔ ڈاکٹر آلفرڈ ایک دیندار شخص تھا، اور مجھے ان کے بارے میں مزید جاننے کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ در حقیقت ان کے پاس مختلف پاسبانوں کو کلام حق کی تفسیری منادی کے صحیح انداز کو اپنانے اور اس کا پرچار کرنے کے لیے ایک خاص مرکز میں تربیت کے لیے بلایا جاتا تھا، اور میں ان اعزاز یافتہ لوگوں میں سے ہوں جسے وہاں نہ صرف لوگوں سے بلکہ تمام پاسبانوں سے گفتگو کا موقع ملا، اور ڈاکٹر آلفرڈ کی تعلیمات کو بیٹھ کر سننے کا بھی تجربہ حاصل ہوا۔ اور میں ان اجلاس میں بارہا شامل ہو چکا ہوں
میں میمفس میں کئی بار اس منسٹری کے رکن کی حیثیت سے شامل ہو چکا ہوں، اور میں نے انہیں پاسبانوں کو یہی سادہ کلام دیتے ہوئے سنا، لیکن جب بھی میں نے وہ سنا وہ ایسا لگتا تھا کہ میں وہ پہلی بار سن رہا ہوں، اور ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہی اصل وجہ تھی۔ ان کی لگن زندگی یسوع مسیح کے لیے تھی۔ وہ نہایت دعا گو شخص تھے جو ہمیشہ مجھے للکارتا تھا۔ اصل میں ڈاکٹر بلی گراہم جب اپنی شفائیہ عبادات کر رہے تھے تو اس وقت وہ میں تھا جس نے ڈاکٹر آلفرڈ کو بلایا تاکہ وہ آئیں اور صرف ایک دن بلی گراہم کے ساتھ گزاریں، اور وہی دونوں شفائیہ عبادات سے پہلے دعا کرتے تھے۔ اور سٹیو آلفرڈ جو گئے اور شفائیہ عبادت کے لیے دعا میں رہ کر بلی گراہم کے ساتھ اپنا دن گزارا، اور پھر واپس میمفس اپنے گھر آئے، جو کہ سٹیو کی زندگی اور اس کی لگن کو بلی گراہم کے لیے بھی ایک عظیم نمونے کے طور پر پیش کرتا ہے۔ میں ان سب دیندار اشخاص کے لیے خداوند خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں، لیکن ہم ایک چیلنج کو بھی دیکھتے ہیں جو ہمیں یسوع مسیح کی پیروی کرنے کے دوران پیش آ سکتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے پولس رسول کو یسوع مسیح کی پیروی کرنے کے دوران پیش آیا تھا۔ اور اس اصول کو یاد رکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی یوں گزارنی ہے کہ مسیحیوں کی مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ یسوع مسیح کے بے لوث، حلیم اور خود کو پیش کرنے کے رویے کو سمجھ سکیں۔ ہمیں ان کو ان روحانی قائدین کے پاس لے کر جانا ہے جن میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں۔